ناشتے کی میز پر چائے کی پیالیوں کی کھنک اور کہکوں کا شور تھا۔ مشکات اپنی کزن صبا کے ساتھ کسی بات پہ ہنس ہنس کے دوہری ہو رہی تھی۔ گھر کی باقی خواتین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی، مگر میز کے ارد گرد نوجوانوں کا جھمکتا تھا۔ صبا نے مشکات کی کوہنی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یار مشکات، اگر تو آج بھی میرے بھائی سے اجازت لینے میں کامیاب ہو گئی تو ماننا پڑے گا تجھے۔ مشکات نے آنکھیں مٹکائی، ارے صبا، وہ تو میرے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، دیکھنا ابھی وہ آئیں گے اور میں کیسے منوا لوں گی۔ عائشہ نے کہہ کر لگایا، کٹ پتلی؟ تجھے پتہ ہے نا وہ گھر کے سربراہ ہیں، ان کی ایک نظر سے پورا گھر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ مشکات نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے، سربراہ ہوں گے اپنے دفتر کے، میرے سامنے تو ان کا غصہ بھی ڈھل جاتا ہے۔ تبھی سیڑھیوں سے جوتوں کے قدموں کی آواز آئی، کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب نے اپنے اپنے کپ نیچے رکھے اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئے۔ مہران سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سنجیدہ تاثر تھا۔ اس نے میز پر بیٹھے لوگوں پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مہران نے اخبار کھولتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، صبح صبح کس بات کا اتنا شور تھا؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ مشکات نے گہرا سانس لیا اور اپنی ہمت جمع کی۔ اس نے مسکرا کر مہران کی طرف دیکھا، بھائی وہ آج رات میری دوستوں کی ایک دعوت ہے، میں جانا چاہتی ہوں۔ مہران نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، کون سی دعوت اور کہاں؟ وہی سدرا کے گھر، پارٹی ہے نا، ہم سب جا رہے ہیں، پلیز بھائی مان جائے نا، بہت بور ہو رہی ہوں گھر میں۔ مشکات نے اپنی آواز میں مٹھاس گھولنے کی کوشش کی۔ میزان نے اخبار میز پہ پٹک دیا اور سیدھا مشکات کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مشکات، میں نے پہلے ہی کہا ہے، رات کے وقت گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے، تم یہاں گھر میں محفوظ ہو۔ لیکن بھائی، سب جا رہے ہیں، عائشہ بھی جا رہی ہے، صبا بھی، میں اکیلی نہیں جا سکتی، آپ ہمیشہ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ مشکات کی آواز میں اب ضد نمایاں تھی، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں، تم میرے گھر کی عورت ہو اور میرا فرض ہے کہ میں تمہیں غیر ضروری جگہ پر جانے سے روکوں۔ بحث بند کرو اور ناشتہ کرو۔ مہران نے آخری لفظ اس سختی سے ادا کیا کہ میز پر موجود باقی لوگ بھی سہم کی۔ مشکات نے ہاتھ میں پکڑا چمچ زمین پر زور سے دے مارا، آپ کو صرف حکم چلانا آتا ہے، آپ کو میری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میزان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا قد مشکات کے مقابلے میں کافی اونچا تھا۔ وہ جھک کر مشکات کے قریب آیا، مشکات حد سے زیادہ مت بڑھو، جو میں نے کہہ دیا وہ حتمی ہے، آج کے بعد اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ وہ اپنی فائل اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ مشکات غصے سے کانپ رہی تھی۔ وہ وہیں سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے باقی سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا دل غصے سے دھڑک رہا تھا۔ اچھا، میرا کہنا نہیں مانیں گی؟ اب دیکھنا مہران بھائی آپ کا سکون کیسے غارت کرتی ہے۔ اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور انہیں تہہ کر کے ایک بیگ میں رکھا۔ وہ آج ہر صورت جائے گی۔ اس نے سوچا کہ آج رات وہ مہران کو سبق سکھا کر ہی دم لے گی۔ دن ڈھلنے لگے، شام کے سائے گہرے ہو گئی تھی۔ گھر میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مشکات نے انتظار کیا کہ کب گھر والے اپنی اپنی مصروفیات میں گم ہوں اور مہران اپنے کمرے میں جائے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ مہران اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکا ہے، وہ دبے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک بڑا جگ تھا۔ وہ مہران کے کمرے کے پاس پہنچی، ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا، مہران باتھ روم میں تھا۔ مشکات نے جلدی سے اندر قدم رکھا اور بیڈ کی طرف بڑھی۔ اس نے پورا جگ مہران کے بیڈ پہ انڈیل دیا۔ بیڈ کی چادر اور تکیے سب بھیگ گئے۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، گھر میں سناٹا تھا۔ مشکات نے اپنے بستر پر تکیوں کو اس طرح رکھا جیسے کوئی انسان سو رہا ہو اور اس کے اوپر موٹی چادر ڈال دی۔ باہر سے دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہی ہے۔ اس نے اپنی کھڑکی کھولی۔ اس کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا، اس لیے باہر نکلنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے جوتے پہنے اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھی سدرا کے گھر پہنچی، جہاں پارٹی کا شور شرابہ ہو رہا تھا۔ ڈنر کا وقت ہوا تو سب ڈائننگ ہال میں جمع تھے۔
میزان کی میز سرے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ 10 منٹ گزر کے مشکات نہ آئی۔ مہران نے نظر اٹھائی۔ مشکات کہاں ہے؟ اسے کہو نیچے آئے۔ عائشہ اوپر گئی اور اوپر کچھ ہی دیر میں پریشان چہرے کے ساتھ واپس آئی۔ بھائی، مشکات کا کمرہ اندر سے بند ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ مہران کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑ کے وہ تیزی سے اوپر کی طرف گیا۔ سب اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ مہران نے دروازے پہ دستک دی۔ مشکات، دروازہ کھولو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ مہران نے زور سے دھکا دیا تو کنڈی کھل گئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ بیڈ پر صرف تکیے پڑے تھے۔ مشکات وہاں موجود نہ تھی۔ مہران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ وہ سیدھا کھڑکی کی طرف گیا جو کہ تھوڑی سی کھلی تھی۔ یہ لڑکی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ مہران نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ سب کو فوراً سمجھ آ گئی کہ وہ کہاں گئی ہے۔ مہران اپنی گاڑی کی چابیاں لے کر باہر نکلا۔ وہ سیدھا سدرا کے گھر پہنچا۔ وہاں میوزک چل رہا تھا اور لڑکیاں ادھر ادھر پھرتی کھلا رہی تھی۔ مہران نے گیٹ پر زوردار ٹھوکر ماری۔ اندر شارق خاموش ہو گئی۔ وہ سیدھا ہال میں داخل ہوا۔ مشکات اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مہران پہ پڑی، اس کی ہنسی غائب ہوگی۔ مہران اس کے پاس پہنچا اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چلو۔ بھائی، درد ہو رہا ہے، چھوڑے مجھے، مشکات نے چیخ کر کہا۔ چپ کرو، مہران نے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ سب لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے کار میں پھینک کر گھر واپس لے آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اسے گاڑی سے نکالا اور سیدھا اسٹور روم کی طرف لے گیا۔ بھائی پلیز یہاں نہیں، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، مشکات نے روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی۔ تمہیں سوچنا چاہیے تھا جب تم نے گھر کے قوانین توڑے۔ مہران نے اسے اسٹور روم میں دھکا دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اس نے گھر والوں کی طرف مڑ کے کہا، خبردار اگر کسی نے اسے نکالا، کوئی اس دروازے کو نہیں کھولے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسٹور روم میں اندھیرا تھا۔ چوہے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ مشکات کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مہران بھائی پلیز مجھے نکالے، یہاں چوہے ہیں، میں مر جاؤں گی۔ پوری رات وہ چیختی رہی، روتی رہی، یہاں تک کہ اس کا گلا بیٹھ گیا اور وہ خوف اور تھکن سے وہیں فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں گر گئی۔ مہران نے بھی پوری رات اس کمرے کے باہر دیوار سے ٹیک لگا کر گزاری تھی۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر اسے سزا دینا بھی ضروری تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ مشکات اندھیرے سے کتنا ڈرتی ہے۔ اگر اسے یاد ہوتا تو ایسا بھی نہ کرتا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں اسٹور روم کے کمرے کی چھوٹی روشن دان سے اندر آ رہی تھی۔ مہران نے دروازے کی کنڈی کھولی۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ مشکات زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ مہران نے اسے دیکھا تو اس کے اندر کا غصہ ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس نے تیزی سے اسے اٹھایا اور اپنے بازو میں لے کر باہر بھاگا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، وہ چلایا۔ اس نے اسے اپنے کمرے کے بیڈ پہ لٹایا۔ مشکات کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ مہران نے اس کے ہاتھ کو رگڑنا شروع کیا۔ مشکات، آنکھیں کھولو، مشکات۔ ڈاکٹر آیا اور اس نے معائنہ شروع کیا۔ سب گھر والے باہر تھے۔ مہران کمرے کے کونے میں کھڑا دیوار کو تک رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کا غصہ اور اس کی سختی اس معصوم جان کے لیے کتنی بھاری ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کمرے سے باہر آ کر کہا، یہ صرف خوف اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، اسے آرام کی ضرورت ہے، چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا۔ مہران نے ایک طویل سانس لی۔ اس نے مشکات کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب تہس نہس کر دے۔ دل میں آگ سے جلتی ہوئی تھی۔ اس نے مشکات کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا مشکات، کاش تم سمجھ سکتی کہ میرے غصے کے پیچھے تمہاری حفاظت ہی تھی، کوئی قید نہیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا لیکن اس کی آنکھیں اب بھی اسی کمرے میں تھی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو تھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے اور مشکات کے درمیان کی یہ دیواریں اب اتنی آسانی سے نہیں گرنے والی تھی۔ یہ تو ابھی شروعات تھی۔ مہران اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دن بھر کی تھکن اس کے وجود پر سوار تھی۔ اس نے کوٹ اتارا اور کرسی پر ڈال دیا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ کی طرف بڑھا تاکہ کچھ دیر سکون سے لیٹ سکے۔ جیسے ہی اس کا وزن گدے پہ پڑا، اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ وہ اچھل کھڑا ہوا۔ اس نے حیرت سے بیڈ کی طرف دیکھا۔ پوری چادر پانی سے تر تھی اور تکیہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ مہران نے ہاتھ سے چادر کو چھوا، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ مشکات، اس نے آہستہ سے بڑبڑایا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ وہ الماری کی طرف گیا۔ اس نے سر جھٹکا، ایک لمبی سانس لی اور بیڈ شیٹ ہٹائی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی اسی شرارتی اور ضدی کزن کی کارستانی ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، تم جتنا بھی تم کر لو مشکات، میں ہار ماننے والوں سے نہیں ہوں،
لیکن تمہاری اس حرکت کا حساب ضرور ہوگا۔ وہ فریش ہونے کے بعد دوبارہ اس کمرے میں گیا تھا۔ سب گھر والے وہیں موجود تھے اور اس کی حرکت پر بہت ہی ناراض تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد مشکات نے اپنی آنکھیں ہلکی سی کھولی۔ اسے اپنے سامنے میران کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ابو بھی آنسو تھے۔ اس نے میران کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اسے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا تھا۔ میران نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے اسے پکارا، مشکات۔ مشکات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس خاموش لیٹی رہی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ میران چند لمحے وہیں کھڑا رہا اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ ہنسی مذاق وہ کہہ کے سب کہیں کھو گئی تھی۔ مشکات اپنی پلیٹ میں کانٹا چمچ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کھانے میں نہیں تھا۔ اس کے دل میں وہی آگ لگی ہوئی تھی جو اسٹور روم کی رات اسے محسوس ہوئی تھی۔ میران اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے اخبار کے پیچھے سے مشکات کی طرف دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ناشتہ ختم کرو۔ میران کی آواز میں وہی حکم تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ مشکات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس چائے کا گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ میں نے تم سے کہا ناشتہ ختم کرو، بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میران نے اخبار نیچے رکھتے ہوئے دوبارہ کہا۔ مشکات نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف غصہ تھا۔ میں کھا رہی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ کرک تھا۔ میران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہاری زبان بہت ہی لمبی ہوگی ہے مشکات۔ کل رات کا سبق لگتا ہے کہ تم بھول گئی ہو۔ میں کچھ نہیں بھولی میران بھائی۔ مشکات نے میز پر سے ہاتھ اٹھائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ڈرا کر آپ مجھے دبا لیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں کوئی آپ کی نوکرانی نہیں ہوں جو آپ کے ہر حکم پر سر جھکا دوں گی۔ میران نے بھی میز سے ہاتھ ہٹائے اور کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد مشکات کے مقابلے میں کافی اونچا تھا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور جب تک تم اس گھر میں ہو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ مجھے تمہاری یہ بدتمیزی برداشت نہیں ہے، تو پھر مجھے یہاں سے نکال دیں، مشکات نے چیخ کر کہا۔ لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو تو بس لوگوں پر حکم چلانا پسند ہے۔ میران نے اسے ایک گھوری ڈالی اور وہاں سے مڑ گیا۔ وہ کچھ بولا نہیں، بس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مشکات غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں اب ایک ہی منصوبہ تھا۔ اسے میران کو دکھانا تھا کہ وہ کسی سے پنگا لے رہا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اپنی الماری کھولی۔ میران کی وہ قیمتی سوٹ جو اس نے پارٹیوں یا دفتروں کی میٹنگز کے لیے رکھے ہوئے تھے اب مشکات کا ہدف تھے۔ اس نے اپنی کینچی نکالی اور الماری سے میران کا وہ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ نکالا جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس نے کینچی سے اس کی آستینیں کاٹنا شروع کر دی۔ وہ یہ سب کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اب پہنا اپنا یہ سوٹ میران بھائی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی، تب دیکھوں گی تمہارا روب کہاں جاتا ہے۔ وہ کوٹ کاٹ کر اسے واپس ہینگر پر لٹکا کر اور پھر اس کی سفید قمیضوں پر سیاہی کا نشان لگا دیا۔ اس سے بھی اس کا من نہ بھرا تو اس نے اس کے سارے کپڑوں پر سیاہی پھینک دی اور سارے کمروں کی چیزیں بکھیر دی۔ اس نے اپنا کام تسلی سے کیا اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، میران کا دفتر سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ مشکات اپنے کمرے میں سکون سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اب طوفان آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد میران کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ مشکات اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی کہ کب وہ اپنے کپڑے کو دیکھے گا۔ کچھ ہی لمحوں میں میران کمرے سے ایک زوردار آواز آئی، یہ کیا بکواس ہے؟ مشکات کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ میران کو اب غصہ آ رہا ہوگا۔ اس نے کمرے کے اندر سے آواز سنی۔ میران غصے میں چیخ رہا تھا۔ اسے اپنے کپڑوں کا حال دیکھ کر یقیناً غصہ آیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں میران نے مشکات کے کمرے کا دروازہ پیٹا۔ مشکات، باہر نکلو۔ مشکات نے سکون سے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی حیرت تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ میران کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میرے کپڑے کیوں تباہ کیے؟ مشکات نے کندھے اچکائے۔ مجھے کیا معلوم، میں تو اپنے کمرے میں تھی، شاید کسی اور نے کیا ہوگا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میران نے اسے دھکے سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ صرف تم ہی میرے کمرے میں جا سکتی ہو، اور کسی کی ہمت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اگر میں نے کیا ہے؟ مشکات اب سیدھی کھڑی ہوگی۔ آپ نے مجھے اسٹور روم میں بند کیا تھا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ میران کی آنکھوں میں آگ تھی۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ دیکھو یہ سب، اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مشکات نے کوٹ اور قمیض کی طرف دیکھا اور زور سے ہنس پڑی۔ کتنے برے لگ رہے ہیں نا؟
اب اسے پہن کر دفتر جائیے گا، سب آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ مہران نے اس کا بازو اتنی زور سے دبایا کہ مشکات کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا مجھ سے پنگا مت لو۔ آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ بند کریں گے؟ مشکات نے چیلنج کیا۔ مہران اسے چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ وہ گہری سانس لے رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اب اسے دوبارہ بند کیا تو وہ مزید ضدی ہو جائے گی۔ تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی۔ آج سے تمہارا کمرے سے باہر نکلنا بند۔ کھانا بھی تمہیں یہی ملے گا اور کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے قید کر سکتی ہیں لیکن میرا دل نہیں بدل سکتی، مشکات نے چیخ کر کہا۔ مہران نے دروازہ بند کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ مشکات اب اپنے کمرے میں قید تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے مہران کو نقصان پہنچایا ہے۔ رات کے کھانے کے وقت گھر والے نیچے جمع تھے۔ مہران میز پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے پوچھا، مہران مشکات کہاں ہے؟ اسے بھی بلاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مہران نے بغیر سر ہلائے کہا، وہ نہیں آئے گی، وہ اپنے کمرے میں رہے گی۔ کیا ہوا؟ اس کے باپ نے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا۔ مہران نے بات ختم کر دی۔ کوئی اور کچھ نہ پوچھ سکا۔ مہران کا رعب اتنا تھا کہ کوئی اس کے فیصلے کے خلاف بولنے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، مشکات کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اب بھی سوچ رہی تھی کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ اسے یہ گھر ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ اس قید سے نکلنا چاہتی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اسے اچانک مہران کے کمرے کے پاس کچھ ہلچل سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو گئی۔ وہ دبے پاؤں کھڑکی کے پاس پہنچی۔ مہران باہر جا رہا تھا۔ وہ شاید کسی کام سے نکل رہا تھا۔ مشکات نے ایک بار پھر موقع دیکھا۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ اس بار اس نے سوچا کہ وہ اس گھر سے ہی بھاگ جائے گی۔ اسے اپنی آزادی چاہیے تھی۔ وہ کھڑکی سے نکلی اور اندھیری میں غائب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو مہران اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اسے اب ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گھر کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ وہ سڑک پہ اکیلی بھاگ رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ وہ کہاں جا رہی تھی اسے نہیں معلوم تھا، بس اسے اس گھر سے دور جانا تھا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ تھک کر ایک بس اسٹاپ پر بیٹھ گئی۔ وہاں ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی ہوٹل میں رک جائے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اس کی ایک سہیلی ہے جو دوسرے شہر میں رہتی ہے، اسے وہاں جانا ہوگا۔ اس نے سڑک پہ سے گزرنے والی ایک گاڑی کو ہاتھ دیا۔ گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے باہر جھانک کر کہا، کہاں جانا ہے بی بی؟ مجھے بس اسٹینڈ جانا ہے، مشکات نے کہا۔ ڈرائیور نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ گاڑی چل پڑی۔ مشکات نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ گھر اب دور ہو چکا تھا۔ وہ بس اسٹینڈ پہنچی۔ وہاں بہت رش تھا۔ اس نے ایک بس لی جو دوسرے شہر جا رہی تھی۔ وہ بس میں بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اسے اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مہران کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ بس چل پڑی۔ مشکات نے ایک لمبی سانس لی۔ اب وہ آزاد تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہونے والا تھا۔ مہران جب واپس آئے گا اور اسے کمرے میں نہیں پائے گا تو کیا وہ اسے ڈھونڈ لے گا؟ وہ جانتی تھی کہ مہران اسے ڈھونڈنے کے لیے پوری دنیا چھان مارے گا، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ بس سفر کرتی رہی۔ مشکات کو نیند آ رہی تھی لیکن وہ سو نہیں سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مہران اسے راستے میں ہی نہ پکڑ لے۔ سفر کرتے کرتے صبح ہوگی۔ بس ایک شہر میں رکی۔ مشکات نیچے اتری اور وہ اپنی سہیلی کا گھر کا پتہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ ایک محلے میں پہنچی اور اپنی سہیلی کا گھر تلاش کرنے لگی۔ بالآخر اسے وہ گھر مل گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو اس کی سہیلی سارا سامنے کھڑی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مشکات، تم یہاں اتنی صبح؟ سارا نے حیرانی سے پوچھا۔ مشکات اندر داخل ہوئی۔ سارا پلیز میری مدد کرو، میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں۔ سارا اسے اندر لے گئی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مہران بھائی نے مجھے قید کر دیا تھا، میں تنگ آ گئی تھی، اب میں یہاں نہیں رہ سکتی، مشکات نے روتے ہوئے بولا۔ سارا نے اسے دلاسا دیا، تم یہاں محفوظ ہو، آرام کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ مشکات نے سکون کی سانس لی۔ وہ آزاد تھی، لیکن ادھر گھر میں مہران واپس آیا تو اس نے مشکات کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ خالی تھا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ مہران کا چہرہ غصے سے سفید ہو گیا۔ مشکات، وہ چلایا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ سب لوگ جاگ گئے۔ کیا ہوا مہران؟ اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھاگ گئی ہے، مہران نے غصے میں کہا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مہران کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ اس نے اپنے سورس بلائے، اسے ڈھونڈو، وہ کہیں بھی ہو، مجھے وہ زندہ چاہیے۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ مہران پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔
وہ جانتا تھا کہ مشکات کہاں جا سکتی ہے۔ اس کے پاس ایک ہی ارادہ تھا، وہ سیدھا بس اسٹینڈ گیا۔ اس نے انکوائری کی اور وہاں کی کسی اسے فوٹیج مل گئی۔ مہران نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور اس شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہ گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ وہ مشکات کو واپس لائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مشکات اپنی سہیلی کے گھر بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہران کتنی جلدی اس تک پہنچنے والا ہے۔ وہ آرام سے چائے پی رہی تھی کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ مشکات کھڑکی سے باہر جھانکی، اس کی جان نکل گئی۔ باہر مہران کی گاڑی کھڑی تھی۔ سارا، وہ آ گیا ہے، مشکات چیخ کر بولی۔ سارا ڈر گئی۔ کیا؟ کیسے؟ وہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گیا ہے۔ مہران گاڑی سے اترا۔ وہ سیدھا سارے کے گھر کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے پر زوردار لات ماری۔ مشکات، باہر نکلو! مہران کی گرجتی ہوئی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ سارا نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ مہران بھائی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولو سارا، ورنہ میں اسے توڑ دوں گا، مہران نے دھمکی دی۔ مشکات کمرے کے دوسرے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ باہر نکلی اور بھاگنے لگی، لیکن مہران وہاں موجود تھا۔ اس نے مشکات کو دیکھ لیا۔ وہ اس کی طرف دوڑا۔ مشکات نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ مہران اس کے پیچھے تھا۔ وہ بہت تیز تھا۔ وہ ایک گلی میں مڑی۔ وہاں سامنے دیوار تھی۔ وہ رک گئی۔ اب وہ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ مہران اس کے قریب آیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے مشکات کا بازو پکڑا۔ اب کہاں جاؤ گی؟ اس نے دھیمی لیکن خوفناک لہجے میں پوچھا۔ مشکات کانپ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تم میرے ساتھ چلو گی، چاہے تمہیں کھینچ کر لے جانا پڑے۔ مہران نے اسے بازو سے پکڑا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ مشکات رو رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن مہران کا دل پتھر کا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس گھر لے آیا۔ راستے میں کوئی نہیں تھا۔ خاموشی کا سناٹا تھا۔ گھر پہنچ کر مہران نے اسے سیدھا اس کے قدموں میں پھینکا۔ ان کے حالات دیکھو بے وقوف لڑکی۔ اس کی ماں کا برا حال تھا۔ سب گھر والوں نے اسے سمجھایا اور ملامت کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنی غلطی کی ہے۔ مہران کمرے کے دروازے پہ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، صرف ایک سخت فیصلہ تھا۔ اس کے والد جو اس گھر کے بزرگ تھے، انہوں نے لاٹھی فرش پہ پٹکی اور گرج کے بولے، بہت ہوا یہ تماشا۔ یہ لڑکی اس گھر کی عزت ہے اور آج کے بعد اس گھر کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ آج ابھی ہوگا۔ مشکات نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ سرخ۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کیوں اس طرح رسوا کیا جا رہا ہے؟ میں بس اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ زندگی جینا چاہتی ہو؟ مہران کی والد آگے بڑھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے بھاگنے سے کن لوگوں کی ہمت بڑی ہے؟ تمہارے وہ رشتہ دار جن کی نظریں تمہاری دولت اور اس گھر کی زمینوں پر ہے، وہ اب یہ بات اچھالیں گے کہ تم اس گھر کے لیے بوجھ ہو۔ وہ تمہیں کسی بھی لمحے اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اور ہم قانون کے سامنے مجبور ہو جائیں گے۔ مشکات نے حیرت سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ کون سی جائیداد؟ کون سے رشتہ دار؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مہران کی ماں جو خاموش بیٹھی تھی، ایک دم کھڑی ہوئی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ مشکات بیٹا، تم اس گھر کی سگی بیٹی نہیں ہو۔ یہ جملہ جیسے اس کمرے میں بم بن کے گرا۔ مشکات کا سانس رک گیا۔ پورے کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ مہران یہ بات پہلے سے جانتا تھا، مگر مشکات کے لیے یہ انکشاف کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ مشکات نے لڑکھڑاتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے۔ کیا؟ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ تمہاری ماں میری سہیلی تھی، مہران کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ جب وہ فوت ہوئی تو تم بہت چھوٹی تھی۔ تمہارے رشتہ داروں کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ تمہاری ماں کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے آئی اور آج تک کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، لیکن اب وہ لاکھ قانونی طور پر تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ تمہیں یہاں سے لے جانے کا دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر تم اس گھر سے باہر نکلی تو وہ تمہیں اپنے قیدی بنا لیں گے۔ مشکات کا سر چکرا گیا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ اس کی پوری زندگی ایک ڈرامہ تھی۔ مہران آگے بڑھا۔ تمہارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے مشکات، مہران نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، میرے ساتھ نکاح۔ اگر تم میری بیوی بن جاؤ گی تو وہ لوگ تم پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکیں گی۔ قانون اور خاندان دونوں تمہیں تحفظ دیں گے۔ مشکات نے ہانپتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ آپ کا طریقہ مجھے قید کرنے کا۔ آپ مجھ سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کے کنٹرول میں رہوں۔ میں یہ نہیں کروں گی۔ مہران نے جھک کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ اس کی گرفت میں کوئی پیار نہیں تھا، صرف ایک سرد حکم تھا۔ یہ تمہاری خواہش کا سوال نہیں ہے، یہ تمہاری بقا کا سوال ہے۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو، وہ لوگ درندے ہیں۔ اگر تم میری بیوی نہیں بنو گی تو وہ تمہیں ختم کر دیں گی۔ میں مر جاؤں گی پر یہ شادی نہیں کروں گی۔ مشکات چیخی۔ مہران کے والد نے آگے بڑھ کے کہا، شادی ہو رہی ہے اور بس،
قاضی کو بلا لیا گیا ہے، مہران اسے تیار کرو۔ مشکات نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، لیکن گھر کے کسی فرد کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مہران نے اسے زبردستی اٹھایا اور اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ چھوڑیے مجھے، آپ ظالم ہیں، آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ مشکات کو ابھی رحم نہیں آتا۔ مشکات اس کے سینے پہ ہاتھ مار رہی تھی، لیکن مہران کسی چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ قاضی صاحب وہاں موجود تھے۔ مشکات نے وہاں بھی انکار کرنے کی کوشش کی۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ یہ جبر ہے۔ اس کی ماں نے اسے واسطے دے دے کر منایا تھا۔ جب قاضی نے اسے قبولیت کے بارے میں پوچھا تو مشکات نے خاموشی اختیار کر لی۔ مشکات کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلی۔ اسے اپنی زندگی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول کہا۔ مہران نے بھی خاموشی سے دستخط کر دیے۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ اب میاں بیوی تھے۔ شادی کی رسمیں ختم ہوئی، مہمان جا چکے تھے۔ مہران نے اسے اٹھایا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوا تو مشکات کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ کمرہ وہی تھا، وہی مہران تھا، لیکن اب تعلق بدل چکا تھا۔ مہران نے کوٹ اتارا اور اسے کرسی پر ڈال دیا۔ وہ مشکات کی طرف مڑا جو کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ مشکات نے ہمت جمع کر کے دیکھا۔ آپ کو کیا ملا اس سب سے؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ مہران اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے قد سے کافی لمبا تھا۔ نفرت کرو یا محبت، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا جانتا ہوں۔ اب جاؤ اور فریش ہو جاؤ۔ مشکات اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اس شخص کے کمرے میں قید تھی جس سے وہ نفرت کرنے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن جس کی حفاظت ہی اب اس کی زندگی تھی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی۔ مشکات بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھی تھی۔ مہران وہاں نہیں تھا۔ کمرہ خاموش تھا۔ وہ اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ بے رونق تھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا۔ کیا یہ وہ مشکات تھی جو کل تک دنیا گھومنا چاہتی تھی؟ اب وہ ایک قیدی تھی، ایک بیوی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہران اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے میز پہ رکھی۔ کھاؤ، اس نے حکم دیا۔ مشکات نے ٹرے کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مہران اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے سے اسے اپنی طرف موڑا۔ میں نے کہا کھاؤ۔ میں تمہیں بھوکا مار کے اپنے لیے نئی مصیبت نہیں کھڑا کرنا چاہتا۔ مشکات نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا۔ آپ کو مصیبتوں کی فکر ہے، میری نہیں۔ آپ کو صرف اپنی عزت پیاری ہے۔ مہران نے ایک طویل سانس لی۔ عزت ہی تو سب کچھ ہے۔ اگر میری عزت نہیں رہی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور تم میری عزت کا حصہ ہو۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ مشکات نے ٹرے کو دیکھا اور اسے اٹھا کر فرش پر پھینک دیا۔ برتن ٹوٹ گئے اور کھانا بکھر گیا۔ مہران نے دروازے پہ رک کر آواز سنی، لیکن وہ پیچھے نہیں مڑا۔ وہ جانتا تھا کہ مشکات کا غصہ بھی بہت شدید ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے قبول نہیں کرے گی، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ مشکات نے کھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مہران سے بات نہیں کرتی تھی۔ مہران بھی اس سے کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بس آتا، اسے کھانا کھلانے کا کہتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ گھر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ خاندان کے سب لوگ جانتے تھے کہ مشکات بہت ہی ناراض ہے، لیکن کوئی بھی مہران کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ تیز بارش ہو رہی تھی۔ مشکات کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ بجلی کڑکی تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ مہران جو اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ڈر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ مشکات نے اسے دیکھا۔ نہیں، میں ڈر نہیں رہی ہوں، تم کانپ رہی ہو۔ مہران اٹھا اور کھڑکی بند کر دی۔ اس نے پردے گرا دیے۔ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں، مشکات نے کہا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، مہران نے سختی سے کہا۔ یہ نہیں ہے، مشکات نے جواب دیا۔ مہران اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ تمہاری مرضی ہے، اسے جو نام دینا چاہتی ہو دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم یہیں رہو گی، اور اگر تم نے مزید شور مچایا، کھانے کا نقصان کیا، تو پھر میں اپنا طریقہ بدل دوں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے؟ مشکات نے چیلنج کیا۔ مہران اس کے اتنے قریب آیا کہ مشکات اس کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ مارنا؟ نہیں، میں تمہیں ماروں گا نہیں۔ مشکات اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اسے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ غصہ نہیں تھا، یہ کچھ اور تھا، ایک عجیب سی شدت۔ وہ پیچھے ہٹی، لیکن مہران نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مہران بھائی پلیز مت کہو مجھے یہ، مہران نے اسے ٹوکا۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ مشکات نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ اب وہ واقعی ہی ہار رہی ہے۔ اس کی ساری مزاحمت، اس کی ساری ضد مہران کے سامنے ریت کی طرح بکھر رہی تھی۔ وہ وہاں کھڑی رہی،
خاموش सहमी हुई। मेहरान उसे देखते रहा। उसके दिल में भी अजीब सी कश्मकश थी। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था और अब वो उससे दूर भी नहीं रह सकता था। वो कमरे में बाहर निकल गया, लेकिन वो असर छोड़ गया जो मशकात को हिला के रख गया था। अगले दिन घर में एक और हंगामा हुआ। मशकात के वे दूर के रिश्तेदार दोबारा आ गए। इस बार वो बहुत ही गुस्से में थी। हमें पता चला है कि तुमने उससे शादी कर दी है, इनमें से एक ने मेहरान के वालिद पर चीख कर कहा। ये कानून के खिलाफ है, वो हमारी बेटी है। मेहरान ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने उनकी तरफ देखा। कानून? तुम कानून की बात करते हो? तुम लोगों ने उसकी माँ को जब वो जिंदा थी कभी नहीं पूछा। अब जायदाद की बात आई तो तुम्हें अपनी बेटी याद आ गई। तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। मेहरान ने एक फ़ाइल मेज़ पे पटकी। ये निकाह नाम है, वो अब मेरी बीवी है। तुम चाहो तो अदालत जा सकती हो, लेकिन याद रखना मेरा वकील तुम लोगों को जेल के पीछे पहुंचा के देगा। वो लोग बौखला कर रह गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो वहाँ से धमकियाँ देते हुए निकल गई। मशकात ये सब ऊपर से देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि मेहरान वाकई उसे बचा रहा था। क्या वो सब कुछ सिर्फ उसे बचाने के लिए कर रहा था? क्या उसके दिल में कोई रहम नहीं था? वो वापस कमरे में आई। मेहरान भी कुछ देर बाद अंदर आया। वह बहुत ही गुस्से में लग रहा था। तुमने देखा? उसने मुस्कान से कहा। अगर तुम मेरी बीवी ना होती तो वो अभी तुम्हें यहाँ से ले गए होते। मशकात ने सर झुकाया। शुक्रिया। मेहरान रुक गया। उसे तवक्का नहीं था कि वो शुक्रिया कहेगी। वो उसके पास आया। शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। मशकात उसे ऐसे ही बैठे बैठे सो गई। मेहरान ने उसे देखा। वो कितनी मासूम लग रही थी। उसने उठकर उसे कंबल उड़ाया। उसके हाथ मशकात के चेहरे के करीब आए। वो उसे छूना चाहता था, लेकिन वो रुक गया। वो जानता था कि अभी नहीं, अभी बहुत फासला है। वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उस रात मेहरान ने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में कुछ बदल रहा है। क्या ये मोहब्बत थी या बस जिम्मेदारी का एहसास? वो नहीं जानता था। उसे बस ये मालूम था कि वो मशकात को कभी जाने नहीं देगा। वो उसकी थी और वो उसे अपना कर रहेगा। अगली सुबह मशकात की आंख खुली तो उसने देखा कि मेहरान उसके पास ही कुर्सी पर सो रहा था। उसने उसे पहले कभी इतना पुरसुकून नहीं देखा था। उसका चेहरा जो हमेशा गुस्से में होता था, अब कितना सुकून में था। उसे महसूस हुआ कि मेहरान भी तो कैद है। इस घर की जिम्मेदारी, इस खानदान का बोझ, और अब वो खुद। क्या वो उसे मजबूर कर रही है? क्या वो उसे तकलीफ़ दे रही है? उसने मेहरान को देखा। उसने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन वो रुक गई। वो क्या कर रही थी? क्या वो मेहरान को पसंद करने लगी थी? नहीं, ये नहीं हो सकता था। वो उससे नफ़रत करती थी। उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसने जल्दी से हाथ वापस खींचा और खिड़की की तरफ मुड़ गई। मेहरान की आंख खुली। उसने मशकात को देखा। उसे मालूम था कि वो उसे देख रही थी। उठ गई? उसने पूछा। जी। नाश्ते के लिए नीचे चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो उठी और नीचे चली गई। मेहरान उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि वो अब इससे उतना नहीं भागती जितना पहले भागती थी। क्या वो बदल रही थी? ख़ानदान के लोगों ने देखा कि वो एक साथ नीचे आए हैं। सबको लगा कि हालात बेहतर हो रही है। मेहरान के वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा लगा देखकर कि तुम लोग साथ हो। मशकात ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से खाना खाने लगी। मेहरान ने उसकी प्लेट में कुछ रखा। मशकात ने उसे देखा। उसने मेहरान को इनकार नहीं किया। नाश्ते के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया। दोपहर का वक्त था। मशकात किचन में दाखिल हुई तो मेहरान की वालदा वहाँ कुछ काम कर रही थी। मशकात को देखकर वो मुस्कुराई। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ आराम करो। मशकात ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ मदद करवाऊँ आपकी? अरे नहीं, तुम तो आजकल वैसे ही थकी थकी लग रही हो। जाओ कमरे में बैठो। उन्होंने नरमी से उसे वापस भेज दिया। शाम ढलने लगी। मेहरान के दफ्तर से वापसी का वक्त करीब था। मशकात को मालूम नहीं था कि वो क्यों बेचैन हो रही है। उसने आईना देखा, अपने बाल दुरुस्त किए और फिर किचन की तरफ चली गई। उसने खुद से चाय का एक बड़ा कतीला रखा और साथ कुछ बिस्किट रखे जो मेहरान को पसंद थे। जैसे ही बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई, मशकात का दिल एक लम्हे के लिए तेज़ी से धड़का। उसने तेज़ी से ट्रे उठाई और लाउंज में आकर बैठ गई। मेहरान दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन नुमाया थी। उसने अपनी गाड़ी की चाबियां मेज़ पर रखी और जूते उतारने लगा। उसकी नज़र मिशकात पे पड़ी जो सोफे पर बैठी थी और सामने मेज़ पर चाय की ट्रे रखी थी। मेहरान थोड़ी देर के लिए वहीं रुक गया। उसने शायद इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने आहिस्ता से कदम बढ़ाए और सोफे की दूसरी तरफ बैठ गया। आज जल्दी आ गया? मिशकात ने बगैर उसे देखे पूछा। काम ख़त्म हो गया था, मेहरान ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ में वही धीमापन था। तुमने चाय बनाई है? जी, आपके लिए। मेहरान ने कप उठाया और चाय का एक घूंट भरा।
اچھی بنی ہے، شکریہ۔ اس کی ایک چھوٹے سے جملے نے مشکات کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ میران نے اسے دیکھا۔ وہ پہلے والی مشکات نہیں لگ رہی تھی، وہ جو ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی۔ آج سارا دن کیا کیا؟ میران نے پہل کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر میں تھی۔ آپ بتائیں، کام کیسا رہا؟ مشکات نے ہمت کر کے پوچھا۔ میران کچھ دیر خاموش رہا۔ اسے عادت نہیں تھی کسی کو اپنے کام کے بارے میں بتانے کی، لیکن آج اس نے بات آگے بڑھائی۔ کام کا بوجھ بہت تھا، بہت سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے۔ جیسے کون سے فیصلے؟ مشکات نے تجسس سے پوچھا۔ لوگوں کے ساتھ معاملات، جائیداد کے مسائل اور ذمہ داریاں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں صرف دوسروں کے لیے جی رہا ہوں۔ مشکات نے اسے غور سے دیکھا۔ پہلی بار اسے میران کا وہ دکھ نظر آیا جو وہ ہمیشہ اپنے سخت رویے کے پیچھے چھپاتا تھا۔ تو آپ اپنے لیے کب جیتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میران نے کپ میز پہ رکھا اور پیچھے صوفے پر ٹیک لگا دی۔ میرے لیے جینے کا وقت شاید کبھی نہیں آیا۔ جب سے والد صاحب نے یہ سب مجھے سونپا ہے، تب سے میرا ہر لمحہ اس گھر اور خاندان کی فکر میں گزرتا ہے۔ مشکات خاموش ہو گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میران کا غصہ، اس کی سختی، سب اس بوجھ کا نتیجہ تھا۔ وہ ایک ایسے مشن پر بن چکا تھا جو صرف ایک ذمہ داریوں پر چلتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو رک کر سانس لینا چاہیے، مشکات نے آہستہ سے کہا۔ سب کچھ آپ کے کندھوں پر نہیں ہے۔ میران نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک ایسی سمجھ بوجھ تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ تم تو خود اتنی شرارتی ہو کہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ مشکات میں مسکرا دی۔ وہ تو میں تھی، اب بدل گئی ہوں۔ امید ہے کہ تم واقعی بدل گئی ہو، میران نے کہا۔ اس ساتھ کھانے کی میز پر بھی ماحول پرسکون تھا۔ سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ میران کے والد نے میران کو دیکھا اور پھر مشکات کو۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا۔ کھانے کے بعد میران اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مشکات بھی تھوڑی دیر بعد باہر آئی۔ میران بالکنی میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ مشکات اس کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ بارش ہونے والی تھی، اس نے کہا۔ میران نے سر ہلایا۔ ہاں، ہوا میں نمی ہے۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے۔ کوئی کچھ نہیں بولا، لیکن وہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ مشکات، میران نے اسے پکارا۔ جی؟ کل تم نے جو کیا وہ مجھے اچھا لگا۔ میں عادی نہیں ہوں کسی کے میرے خیال رکھنے کی۔ مشکات نے اسے دیکھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو خیال رکھنا تو فرض ہے۔ فرض؟ میران نے اس کی طرف مڑا۔ کیا یہ فرض صرف میرا ہے؟ مشکات نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میران نے سچ کہا، لیکن مجھے یہ احساس برا نہیں لگ رہا۔ وہ واپس اندر آ گئی۔ میران اپنے بستر پر بیٹھ گیا اور مشکات اپنے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اپنی اپنی جگہ لیٹ گئی۔ اگلے دن میران کو کسی ضروری میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ اس نے ناشتے کے بعد اپنا بیگ تیار کیا۔ مشکات اس کے پاس ہی کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ شاید 2 دن۔ تم گھر کا خیال رکھنا۔ میں رکھوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ میران نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں گا جو تمہیں پسند ہو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ وقت پر واپس آ جائیں۔ میران کو یہ سن کر خوشی ہوئی۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مشکات کو گھر بہت ہی خالی لگا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، میران کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا وہ واقعی اس سے پیار کرتی تھی یا یہ صرف ہمدردی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ میران اس کے لیے اب وہ ظالم انسان نہیں رہا۔ وہ 2 دن بہت ہی لمبے تھے۔ مشکات نے بار بار فون پر میران کو کال کرنے کی سوچی، لیکن اس نے خود کو روک لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میران کو لگے کہ وہ اس پہ انحصار کر رہی ہے، لیکن میران نے خود کال کی۔ ہیلو؟ مشکات کی آواز میں خوشی تھی۔ میں پہنچ گیا ہوں، میران کی آواز سنائی دی۔ سب ٹھیک ہے وہاں؟ جی سب ٹھیک ہے۔ آپ کا کام کیسا رہا؟ اچھا رہا۔ میں کل دوپہر تک واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھو۔ تم بھی فون بند کرو۔ مشکات مسکرا رہی تھی، اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اگلے دن میران واپس آیا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اسے گھر کا ماحول بالکل الگ لگا۔ مشکات دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ ہاں میں آ گیا۔ میران نے اپنا بیگ نیچے رکھا اور اسے دیکھا۔ وہ خوش تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا اور اسے دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ مشکات نے اسے کھولا۔ وہ ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری اور میری نئی شروعات کی علامت ہے، میران نے آہستہ سے کہا۔ مشکات نے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی۔ وہ بالکل فٹ تھی۔ شکریہ، میران نے اسے ٹوکا۔ میرا نام لو، مشکات ہچکچائی۔ میران، ہاں یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ وہ دونوں ہنس دیے۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی آرام دہ تھے۔
رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلا رہی تھی، مگر کمرے کے اندر کا ماحول ساکت اور پرسکون تھا۔ مشکات اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلی میں پہنی ہوئی اس نئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی، جو اب اس کے اور مہران کے درمیان ایک نئے رشتے کی علامت بن چکی تھی۔ مہران آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے پاس آ کر رکا اور جھک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مشکات نے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ مشکات، مہران، اس کی آواز بہت دھیمی اور گہری تھی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو جو شاید میں نے کبھی نہیں کہا؟ مشکات نے خاموشی سے سر ہلایا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب میں نے تمہیں اسٹور روم میں بند کیا تھا؟ مہران نے درد بھری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ رات میری زندگی کی بدترین رات تھی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے تمہیں قید کر کے خود کو بھی قید کر لیا تھا۔ میں نے تمہیں ڈرایا، دھمکایا، حالانکہ میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم میرے قریب رہو، لیکن میرے پاس اسے ظاہر کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا سوائے اس سختی کے۔ میں اپنی انا اور اس گھر کی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اتنا دب گیا تھا کہ میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ تم ایک احساس انسان ہو۔ مجھے معاف کر دو مشکات، میں نے تمہاری خوشیوں کا گلا گھونٹا۔ مشکات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ الفاظ، یہ اعتراف اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مہران کی زبان سے سنے گی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ مہران کے ہاتھ میں رکھا۔ میں نے سب کچھ بھلا دیا ہے مہران، وہ دھیرے سے بولی۔ شاید وہ سب ہونا ضروری تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ میں بھی بچکانہ تھی، میں نے آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اب ہم دونوں بدل چکے ہیں۔ مہران نے مسکرا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا لمس بہت نرم تھا۔ اس نے اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ مشکات مزاحمت کیے بغیر اس کے قریب چلی گئی۔ مہران نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی گرم جوشی تھی کہ مشکات کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تم آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، مہران نے سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں مشکات کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ مشکات نے شرما کی نظریں نیچی کر لیں۔ مہران نے اس کی ٹھوڑی کو آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف پیار کا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک گہرا احساس تحفظ تھا۔ مشکات نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور مہران کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ مہران کا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ مہران، اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ مہران نے اسے مزید مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کبھی نہیں مشکات، اب کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان کی تمام دیواریں گر گئی۔ ان کے درمیان کا فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہو چکے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی محبت کی کہانی ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ مہران نے مشکات کو اٹھایا اور آہستہ سے بیڈ کی طرف لے گیا۔ وہاں اس تنہائی اور سکون میں انہوں نے ایک دوسرے کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی پایا۔ مہران کا انداز اب وہ ظالم اور سخت گیر نہیں تھا، بلکہ ایک عاشق کا تھا جو اپنی محبوبہ کو مان و احترام دینا چاہتا تھا۔ مشکات، جو کبھی اس سے ڈرتی تھی، اب اس کی باہوں میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھ رہی تھی۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے حسین اور پرسکون رات تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے چن کے اندر آئی تو مشکات کی آنکھ مہران کے بازو پر کھلی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک خوبصورت خواب سے جاگی ہو۔ اس نے مہران کے پرسکون چہرے کو دیکھا جو اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور بس اسے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ شادی تو ایک سمجھوتا تھی، مگر محبت ایک نعمت ہے۔ وہ جو کہتے تھے کہ محبت وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، وہ آج سچ ثابت ہو رہا تھا۔ مہران، جو اس کے لیے کبھی ایک پہیلی تھا، اب اس کی زندگی کا سب سے روشن ستارہ بن چکا تھا۔ مہران کی آنکھ کھلی تو اس نے مشکات کو اپنے بازو میں دیکھ کر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ دی۔ اس نے اس کے ماتھے کو چوما۔ صبح بخیر، وہ دھیرے سے بولا۔ صبح بخیر، مشکات نے شرما کر جواب دیا۔ چلو اٹھو، آج ہم کہیں باہر چلیں گے۔ کہاں؟ جہاں تمہارا دل کرے۔ آج صرف تمہارا اور میرا دن ہے۔ مشکات نے خوشی سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ زندگی حسین تھی۔